السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں جانی، اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ پہلے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جانکار یا سب سے زیادہ جاننے والا آخر اس وقت پوری دنیا میں کون ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ اب چونکہ یہ نسبت اللہ کی جانب نہ کر کے انہوں نے اپنی جانب کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ فلاں مقام پہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے، تم جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اور راستے میں وہ ایک مچھلی بھی ساتھ میں لے لیے، اور نشانی یہ بتائی گئی کہ یہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے سمجھ لینا وہیں پر وہ انسان موجود ہے۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد آخرکار کیا ہوا، کیا حضرت موسیٰ کی ان سے ملاقات ہوئی یا نہیں، یہ تمام باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا قرنوں چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے، اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتے ہوئے۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ بولا دیکھ، انہوں نے کہا یعنی یوشع بن نون نے کہا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلایا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے تو سمندر میں اپنی راہ لی ہے جو باعث تعجب ہے۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام جس جوان کو اپنے ساتھ لیے تھے وہ یوشع بن نون تھے، جو آپ کی خدمت و صحبت میں رہا کرتے تھے، آپ سے علم اخذ کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد بھی تھے۔ حضرات محترم، مجمع البحرین، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا مجمع البحرین، یعنی اس سے مراد آخر کیا ہے، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ، یعنی بحر فارس اور بحر روم جہاں ملیں گے وہاں تمہیں وہ دونوں دریا جو تھی وہ بحر روم اور بحر فارس تھی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر جاؤ، وہاں پہ میرا بندہ ملے گا، وہاں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا مصمم عزم یعنی پکا ارادہ کر لیا، اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں میں پہنچ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک سبق جو آج کل کے زیادہ تر لوگوں کو اس سے جو سبق لے سکتے ہیں وہ یہ کہ آج تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہم مسلمان ہمت ہار جاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان کے ہر معاملے میں ان کا جو حوصلہ تھا یا ان کی جو ہمت تھی اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنی دور تک جانے کے بعد اگر مل گئے تو ٹھیک ورنہ واپس آ جائیں گے، انہوں نے کہا کہ میرا سفر تب تک جاری رہے گا جب تک کہ میں ان سے ملاقات نہ کر لوں۔ یہ ہوتی ہے ہمت اور جیتنے کا جذبہ، اور جب انسان کے پاس یہ موجود ہو تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کبھی ہرا نہیں سکتی۔ حضرات محترم، پھر ان حضرات نے روٹی، بھونی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لی تاکہ راستے میں وہ کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھونی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی
तड़प कर दरिया में गिर गई, उस पर से पानी का बहाव रुक गया, एक मेहराब सी बन गई। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार हो चुके थे, मछली के ज़िंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हज़रात वहाँ से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफ़र जारी रखा। जब दूसरा दिन हुआ, खाने का वक्त हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सफ़र की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली निकालो ताकि खाना खा ले। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया कि उन्होंने कहा कि मछली तो ज़िंदा होकर दरिया में चली गई थी। भूनी हुई मछली का ज़िंदा होकर दरिया में जाना हैरान कुन और ताज्जुबनाक मामला था। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके दिल में वतन से दूरी और घर के अफराद का ख्याल हो। आपने नफ्स के ख्यालात को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया जो मिसले शैतान है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरतों के मुशाहिदा में मुस्तगरक हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कामिल तवज्जो की वजह से और कुछ ख्याल ना रहा हो। उसका हकीकी फ़ाइल तो अल्लाह ताला है, लेकिन आपने आजिज़ी के तौर पर यह कहा कि मुझे कुछ न कुछ दीगर उमूर की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए थी। ये मेरा तवज्जो ना करना मजाजन शैतान की तरफ मंसूब है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ये कहा गया कि वइज़ क़ाला मूसा लिफ़ता हो, इसमें फ़ता से मुराद हज़रत यूशा बिन नून है। फ़ता नौजवान को कहते हैं। खादिम को अदब व एहतराम के लिए खादिम के बजाय फ़ता यानी नौजवान के लफ्ज़ से याद फरमाया गया। इससे हमें ये सिखाया गया कि फ़र्क़ मरातिब के बावजूद हमें कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना चाहिए जिससे किसी अपने से कम दर्जे की तज़लील हो और दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो। काश कि ये सबक पुलिस के अफराद को हासिल हो जाए जिनमें अक्सरियत शरफा से बेहुदा कलाम से पेश आते हैं, और ये सबक अल्लाह ताला जो है वो स्कूलों और दीनी मदारिस के हज़ारों टीचर्स और मुदर्रिसीन में किसी एक बेहुदा को भी हासिल हो जाए जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तलबा इकराम यानी स्टूडेंट को अपनी औलाद और अपने अजीज़ व अकारीब से कम समझने वाले, बेहुदा बकवास करने वाले, जो ऐसे अखलाक वाले हों जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब अखलाक ख़ुद भी हो और बच्चों के भी उनके अखलाक का असर बच्चों पर भी पड़ता हो, ऐसे टीचर और ऐसे मुअल्लिम जो है वो कभी अखलाक की तरबियत नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही तो हम चाहते थे, तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत अता की थी और उसे अपना इल्म लदुन्नी अता किया था। उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई है। कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ नहीं ठहर सकेंगे और इस बात पर कैसे आप सब्र करेंगे जिसे आपका यानी जिस चीज़ का आपको इल्म ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, करीब अल्लाह ताला चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। हज़रत मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून वहाँ लौट कर आए और जहाँ मछली ज़िंदा होकर पानी में चली गई थी, पानी का बहाव रुकने की वजह से मुख्तलिफ निशानात मौजूद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही मकाम हमारा मकसूद है। दोनों ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो एक चट्टान के पास आए तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, उस ज़मीन में सलाम कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई सलाम करने वाला ही नहीं नज़र आया। आपने कहा, मैं मूसा हूँ। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल वाले मूसा? आपने कहा, जी हाँ। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने जो इल्म तुम्हें अता फ़रमाया वो मुझे अता नहीं फ़रमाया और जो इल्म मुझे अता फ़रमाया वो तुम्हें नहीं अता फ़रमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं आपकी ताबेदारी कर सकता हूँ कि आप मुझे वो इल्म अता करें
خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہیں ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ باطنی امور پر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم کیسے صبر کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اس کے بعد آخر کیا باتیں ہوئی اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہیں پوچھنا، یعنی جو بھی میں کروں خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھنا، جب وقت آئے گا تو میں خود ہی اس کو واضح کر دوں گا، جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں خاموش رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ اللہ نے سورہ کہف میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا، یعنی موسیٰ علیہ السلام یعنی خضر علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، بے شک تم نے بری بات کی۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ دونوں چلے، یوشع علیہ السلام کا ذکر نہیں، یا تو اس لیے کہ وہ تابع تھے، ان کے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیج دیا ہو۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے، ان کے قریب سے ایک کشتی کا گزر ہوا، کشتی والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کلام کیا کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بغیر اجرت لینے کے ان حضرات کو سوار کیا۔ یہ دونوں جب سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی جو کشتی کے کنارے پر بیٹھی، اس نے دریا پہ اپنی چونچ ماری تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرا علم اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا کے چونچ میں آنے والے پانی کو دریا کے پانی سے نسبت ہے۔ حضرات محترم، یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک ہے، ورنہ ان دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل اس سے بھی قلیل ہے، کیونکہ دنیا کے ہر مخلوق کا علم، دنیا کے ہر شے کا علم ایک حد تک ہے، محدود ہے، لیکن ہمارے رب کا جو علم ہے وہ محدود نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لامتناہی ہے۔ جیسے ہمارا رب لامتناہی ہے، اس کی ذات لامتناہی ہے، اس کی صفات بھی لامتناہی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا علم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں کہ اللہ رب العزت اتنا جانتا ہے، یا پورے سمندروں کا جو پانی ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور اس میں سے ایک دو قطرے یہ دنیا والوں کا علم۔ یہ بات بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، سمندروں کا پانی بھی ایک محدود ہے، حد ہے اس کی، لیکن اللہ رب العزت کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ رب العزت کا علم لامتناہی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک ہے، ورنہ ان دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل اس سے بھی قلیل ہے۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ظاہری معنی یہ ہے کہ میرے اور تمہارے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں کی، سوائے اتنی مقدار کے جتنی چڑیا کی چونچ نے دریا میں کمی کی ہے۔ یہ معنی کسی حد تک بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی کا واقع ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت کے کشتی پر سوار کیا اور تم نے اسے توڑ دیا، کیا تم لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہو؟ خیال رہے کہ یہ کشتی کا توڑنا کنارے کے قریب جا کر تھا، اور خضر علیہ السلام نے وقتی طور پر اس میں کیل بھی لگا دیا تھا۔ حضرات محترم، یہاں پر پہلے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں جو بھی کروں خاموشی کے ساتھ دیکھنا، آگے جب وقت آئے گا تو میں خود ہی اس کو واضح کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد جئت شیئا امرا، تم نے بہت بری بات کی، یعنی تمہارا کام یہ اچھا نہیں ہے۔ امرن کا معنی داہین منکرن، بہت خوفناک معاملہ۔ عام طور پر امرن کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جبکہ کوئی عظیم کام واقع ہو یا کثیر امور کا وقوع ہو۔ حضرات محترم خضر علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ تم ظاہر دیکھ کر صبر نہیں کر سکو گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول واقع ہو گئی، اس لیے اس میں میری گرفت نہ کرے۔ اس کے بعد آخر کیا ہوا، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اب تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔